السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے تراویح میں آج 15ویں پارے تک آ چکے ہیں۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل مکمل، جبکہ سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ شامل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا ایک نام اسرا بھی ہے، جس کے معنی رات کا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرایا۔ یہ معراج جسمانی تھی اور باقاعدہ جاگنے کی حالت میں کرائی گئی۔ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نشانیوں کا مشاہدہ کرایا جو آپ کے ایمان اور اللہ رب العالمین کی معرفت کو بڑھانے کا ذریعہ بنی۔ بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کی روشنی میں بتایا گیا کہ مسجد حرام اور بیت المقدس دونوں کی امامت تم بدعہدوں اور سرکشوں سے چھین کر اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا چکی ہے۔ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تو بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ دوسری بار حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو بابل کا بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا۔ فرمایا کہ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے اور حکم دیا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، آج اپنے اعمال کے حساب کے لیے تم خود کافی ہو۔ آیت نمبر 23 سے 39 تک اسلامی آداب اور اخلاق سکھائے گئے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخیلی کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اپنی اولاد کو مفلسی اور غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول بھی پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ معراج کے سفر میں ان 14 ہدایات کے علاوہ دن رات میں 5 نمازیں بطور فرض پڑھنے کا حکم بھی ملا۔ آیت نمبر 78 میں زوال آفتاب سے لے کر رات تک جو نمازیں قائم کرنے کا حکم ہے، اور فجر کے قرآن کا جو حکم مذکور ہے، اس سے 5 نمازیں مراد ہیں جو زوال آفتاب سے شروع ہوتی ہیں اور رات کے اندھیرے تک پڑھی جاتی ہیں، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور طلوع فجر کے وقت کی نماز فجر کی نماز ہے۔ امت پر تو 5 ہی نمازیں فرض کی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز بھی فرض قرار دی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محمود پر فائز کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ مقام محمود و مقام شفاعت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں بخشا گیا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی عظمت، اس کے نزول کے مقاصد، اس کا معجزہ ہونا، اللہ کی طرف سے انسان کو مقام عزت و تکریم دیا جانا، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل کیے جانے کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا اور اسماء حسنہ کے ساتھ متصف ہونا جیسے اہم مضامین بھی بیان کیے گئے۔ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے۔ اس پارے میں اس کے ابتدائی حصے میں 2 قصے اور 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے۔ کہف غار کو کہتے ہیں، اور یہ غار والے چند نوجوان تھے۔ یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کیا کرتا تھا۔ وہ ہر اس شخص کو قتل کر دیتا جو اس کی شرک یا دعوت کو قبول نہ کرتا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرری، شاہی محل میں بادشاہ کی مثابہت، معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئیں، اور دوسری طرف ڈرایا، دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئیں۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر گھر بار، کاروبار، مستقبل سب کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کے غار تک پہنچ گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا، اور جب غار میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔
یہاں وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو لگا کہ تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے، کھانے کی فکر لاحق ہوئی۔ ان میں سے ایک کو کھانا خریدنے کے لیے شہر بھیجا اور کہا کہ احتیاط سے دبے قدم جانا۔ وہاں انہیں پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے۔ اہل شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی اور اب اہل توحید برسر اقتدار تھے۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظروں میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے، جس کا ذکر اگلے پارے کے شروع میں آئے گا انشاءاللہ۔ پہلی مثال یہ بیان فرمائی گئی کہ 2 شخص تھے، ایک کے باغات تھے اور دوسرا غریب تھا۔ باغات والا اکڑتا تھا، غریب نے کہا اکڑ نہیں، ماشاءاللہ کہا کر۔ وہ نہ مانا، آخر اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل گئے اور وہ شرمندہ اور خاسر رہ گیا۔ دوسری مثال دیتے ہوئے بتایا گیا کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی، کچھ عرصے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ ان مثالوں سے سمجھایا گیا کہ جو نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتی ہے وہ اللہ کی مرضی، منشا اور چاہت سے عطا ہوتی ہے۔ انسان کو اس کا کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہیے۔ ارادہ کرے تو کہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، اور جب کام ہو جائے تو کہے ماشاءاللہ جو اللہ نے چاہا۔ اور دنیا کی زندگی یہاں کے عیش و آرام بھی عارضی ہیں اور تکالیف اور پریشانیاں بھی وقتی ہیں۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، جسے بہترین بنانے کے لیے بہترین اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور اس رمضان میں ہماری بخشش کا سامان فرما دے۔ اللہ کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا۔ یوٹیوب پر ہمارے چینل جو کہ Dr.AMIR عامر عبداللہ محمدی کے نام سے ہے، اسے لائک سبسکرائب کیجئے، اور اس آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں روزانہ ایک پارے کی جو ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے اسے آگے بھی شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ مستقبل قریب اور بعید میں بھی انشاءاللہ ہمارے آنے والی ویڈیوز اور آڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔